ہم اکثر رو کر اللہ سے یہ فریاد کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم بہت اکیلے ہیں، تنہا ہیں، تو ہماری دعا کیوں نہیں سنتا؟ کتنا انتظار کریں اور کتنا انتظار کرنا ہوگا ہمیں؟ آخر تیری مدد کب آئے گی؟ یا اللہ تو ہم سے اتنا دور کیوں ہے؟ تو سنو، اللہ قرآن میں فرما رہا ہے، میں تو تمہارے پاس ہی ہوں، پکارنے والا جب بھی مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ تمہارے پروردگار نے نہ تم کو چھوڑ دیا ہے اور نہ تم سے ناراض ہے۔ یاد رکھو، آخرت تمہارے لیے دنیا سے کئی درجہ بہتر ہے، اور تمہارا پروردگار تمہیں عنقریب اتنا کچھ عطا فرمائے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ جانتے ہو، اللہ کی مدد عنقریب آنے والی ہے۔ جب میرا اللہ فرما رہا ہے کہ میرے سوا تمہارا کوئی نہیں، تو پھر تم مجھے کیوں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ سنو، اللہ سے باتیں کیا کرو، اللہ سے مانگا کرو اپنے لیے۔ ایک بات کہوں، آپ کو دنیا میں بڑے آدمی سے بات کرنے کا موقع نہیں ملتا، پہلے اس سے ٹائم لینا پڑتا ہے۔ پہلے تو وہ آپ سے ملنے کے لیے ٹائم ہی نہیں نکالتا، اگر ٹائم مل بھی جائے تو بہت کم۔ دیکھو کتنا مشکل ہے ایک آدمی سے بات کرنا، مگر ایک واحد راستہ جس سے بات کرنا، جس کو اپنے دکھ سنانا، دیکھیں کتنا آسان ہے۔ جس نے کائنات بنائی، میرے اور رب کے بیچ کوئی سیکریٹری نہیں، ہاتھ اٹھاؤ اور سیدھا بات کرنا شروع کر دو۔ جتنی دیر آپ نے اللہ سے بات کرنی ہے کرو، اور وہ بار بار فرما رہا ہے، مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ وہ تو دینے کے لیے تیار ہے، ہم اسے یاد ہی نہیں کرتے، ہم اس سے مانگتے ہی نہیں۔ ہمیں ہر کام میں جلدی ہے، ہمیں اس کے گھر میں چین ہی نہیں آ رہا۔ سنو، کبھی آزما لو، 2 رکعت نفل پڑھ لیں اور تسبیح کر لیں اور بیٹھ جاؤ ایک کونے میں، اللہ سے باتیں شروع کر دو۔ اور یہ سوچنا، جب آپ تڑپ کر بات کرتے ہو اپنی ماں سے، تو آپ کی ماں آپ کو سینے لگا دیتی ہے۔ جب آپ اللہ سے عرض کرو گے، یا اللہ میں بہت پریشان ہوں، یا اللہ میں اس دنیا سے تھک گیا ہوں، بیزار ہو گیا ہوں، یا اللہ بہت گناہ کر لیے، کسی طریقے سے بچا لے، اے میرے پروردگار حرام روزی سے بچا لے۔ اللہ سے مانگا کرو، وہ تمہیں کبھی منع نہیں کرے گا، وہ تو دلوں کے حال جانتا ہے، وہ تمہاری اس حالت کو دیکھ رہا ہے کہ تم اس کے گھر میں آئے ہو، تو مانگو نا اس سے۔ اور خود سوچو، اگر تمہارے گھر میں کوئی تمہارے کمرے میں بیٹھ جائے اور رہنا شروع کر دے کہ پریشان ہوں، تو کیا تم اسے دھکے دے کر نکال دو گے؟ نہیں نا،
تم یہ کہو گے کہ گھر کے اندر آ گیا ہے یہ بندہ، اب کچھ نہ کچھ اس کے لیے کرنا پڑے گا۔ جب آپ بھی اللہ کریم کے گھر آ گئے اور ادھر آنسو بہانا شروع کر دیے تو کیا وہ تم کو خالی لٹا دے گا؟ تمہیں اندازہ ہی نہیں، اس کے گھر میں آ کر دل سے مانگنے پر وہ کیا کیا عطا فرمائے گا۔ مسجد میں جایا کرو سچے دل سے اور نماز پڑھتے رہا کرو۔ ہم اذان سنتے ہیں 5 وقت کی، لیکن ایسے اگنور کرتے ہیں جیسے کوئی بات ہی نہیں، بلکہ اللہ تو ہمیں 5 وقت خود پکار کر بلا رہا ہوتا ہے، آؤ میری طرف، آؤ کامیابی کی طرف، مانگو مجھ سے۔ لیکن ہم نماز ہی نہیں پڑھتے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نماز پڑھیں، اپنی زندگی سے وقت نکال لیں اللہ کے لیے، تاکہ اللہ ہماری زندگی سے پورا وقت نکال دے۔ آخر میں دعا ہے، اے اللہ جو لوگ پریشان ہیں ان کی ساری پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ جتنے لوگ بیمار ہیں اس محرم کے پاک مہینے کا صدقہ، حسن اور حسین کی شہادت کا صدقہ، ان تمام لوگوں کی بیماری دور فرما، آمین یا رب العالمین۔